تو یہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ٹیبل. اس کے پہلے کالم میں تمام افرمیٹیو جملے ہیں، دوسرے کالم میں ہے نیگیٹو جملے اور تیسرے کالم میں ہے انٹراگیٹو جملے. تو چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں افرمیٹیو جملوں کو. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. I am going یعنی میں جا رہا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اور ابھی یہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا. اسے ہی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہا جاتا ہے. اب اگلا جملہ یو آر گوئنگ یعنی تم جا رہے ہو یا تم سب جا رہے ہو. ہی از گوئنگ یعنی وہ جا رہا ہے. شی از گوئنگ یعنی وہ جا رہی ہے. اٹ از گوئنگ اس کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ جانوروں یا بے جان چیز کے لیے، اور یہاں اٹ کا ترجمہ وہ کیا جائے گا. اس کے بعد ہے وی آر گوئنگ یعنی ہم جا رہے ہیں. یو آر گوئنگ، معاف کیجیے گا، یو کی سنگولر اور پلورل دونوں ہی فارمز کو ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے اور اسے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، لہٰذا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. وی کے بعد ہم دیکھیں گے دے کو. دے آر گوئنگ یعنی وہ جا رہے ہیں. تو ان تمام افرمیٹیو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد ورب ٹو بی اپنی پریزنٹ فارم کے اندر، اور پھر ورب کی بیسک فارم اور اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان جملوں کے اندر سبجیکٹ کے حساب سے کس ورب ٹو بی کا استعمال کرنا ہے اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. آئی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ایم، یو کے ساتھ آر، ہی شی اور اٹ کے ساتھ از، وی کے ساتھ آر اور دے کے ساتھ بھی آر. اب مل کر پڑھتے ہیں نیگیٹو جملوں کو، یعنی ایسے جملے جن میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہو. پہلا جملہ ہے، آپ بھی پڑھیے، آئی ایم ناٹ گوئنگ یعنی میں نہیں جا رہا. اگلا جملہ یو آر ناٹ گوئنگ، اور یہاں آر ناٹ کی شارٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، اور آر ناٹ سے شارٹ فارم کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ان تمام لیٹرز کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ لگا دیتے ہیں یہ ایک اپوسٹرفی کا نشان، اور اسے بولتے وقت آر ناٹ کی جگہ آنٹ بولا جاتا ہے. یو آنٹ گوئنگ یعنی تم نہیں جا رہے یا پھر تم سب نہیں جا رہے. اس کے بعد ہے ہی از ناٹ گوئنگ اور اس کی شارٹ فارم ہے ازنٹ. یہاں بھی از اور ناٹ کے الفاظ کو جوڑ کر لکھا گیا ہے اور لیٹر او کی جگہ اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے isn't. ہی isn't going یعنی وہ نہیں جا رہا. شی isn't going وہ نہیں جا رہی. اٹ isn't going اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور اٹ کا ترجمہ ہوگا وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں، وی aren't going یعنی ہم نہیں جا رہے. aren't کیا ہے؟ یہ are not کی شارٹ فارم ہے. جب گفتگو یعنی آپس میں بات چیت کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تر شارٹ فارمز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ تمام جملے گفتگو کے انداز میں لکھے گئے ہیں لہٰذا ان شارٹ فارمز کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اگلا جملہ دیکھتے ہیں، دے آنٹ گوئنگ یعنی وہ نہیں جا رہے. وی آنٹ گوئنگ کا ترجمہ کیا تھا؟ وی آنٹ گوئنگ ہم نہیں جا رہے، اور دے آنٹ گوئنگ کا کیا ہے؟ وہ نہیں جا رہے. تو ان تمام نیگیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ کی ترتیب کیا ہے. سب سے پہلے ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب ٹو بی اپنی پریزنٹ فارم کے اندر، پھر ہے لفظ ناٹ، اور آخر میں ہے ورب پلس لیٹرز آئی این جی، یعنی ورب کی بیسک فارم کے ساتھ لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے اگر نیگیٹو جملوں کو افرمیٹیو کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ان میں الفاظ کی ترتیب تقریباً ایک ہی طرح سے ہے، صرف نیگیٹو جملوں کے اندر ورب ٹو بی کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے. ایم ناٹ کی شارٹ فارم یا کانٹریکشن ہوتی ہے ain't، AIN اپوسٹرفی T. تو یہ جملہ ہو جائے گا I ain't going. چلیے اب مل کر انٹراگیٹو جملوں کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. Am I going یعنی کیا میں جا رہا ہوں. Are you going یعنی کیا تم جا رہے ہو یا کیا تم سب جا رہے ہو. Is he going یعنی کیا وہ جا رہا ہے. Is she going یعنی کیا وہ جا رہی ہے.
is it going اس کا استعمال کیا جائے گا کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے اور یہاں بھی it کا ترجمہ وہ ہوگا. اگلا جملہ دیکھتے ہیں are we going یعنی کیا ہم جا رہے ہیں. are they going یعنی کیا وہ جا رہے ہیں. تو ان انٹراگیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے. سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے verb to be اپنے present form کے اندر، اس کے بعد آتا ہے subject اور پھر آخر میں verb ing کے لیٹرز کے اضافے کے ساتھ اور سب سے آخر میں ایک سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. بول چال یا گفتگو کے اندر افرمیٹو جملوں میں بھی شارٹ فارمز یا کانٹریکشنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے I am سے بن جائے گا I'm. اس کو بنانے کے لیے I اور am کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر A کی جگہ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے. You are سے کانٹریکشن بنے گی your. U کے بعد لیٹر A کے بجائے اپوسٹروفی کا نشان اور پھر لیٹرز R اور E کو آخر میں لکھا جاتا ہے. You're going یعنی تم جا رہے ہو یا تم سب جا رہے ہو. اسی طرح سے he is سے کانٹریکشن بنے گی he's. he اور is کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر I کی جگہ استعمال کیا جائے گا اپوسٹروفی کے نشان کا. تو he is سے بن جائے گا he's. اسی طرح سے she is سے she's اور it is سے its. we are سے کانٹریکشن بنتی ہے we're. we اور r کو ایک ساتھ لکھتے ہیں اور لیٹر A کی جگہ اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو we are سے بن جاتا ہے we're. we're going یعنی ہم جا رہے ہیں. اسی طرح سے they are کے الفاظ سے کانٹریکشن بنے گی their. they اور r کو ایک ساتھ لکھتے ہیں اور لیٹر A کی جگہ اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے they are سے their. they're going یعنی وہ جا رہے ہیں. تو اس طرح سے افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں کے اندر کانٹریکشنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ انٹراگیٹو جملوں کے اندر کانٹریکشنز کا استعمال نہیں کیا جاتا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹراگیٹو جملوں کے اندر verb to be جو ہے یہ پہلے آتا ہے جبکہ سبجیکٹ بعد میں آتا ہے اور اس سے کانٹریکشن نہیں بن سکتی. کانٹریکشن بنانے کے لیے سبجیکٹ کا پہلے آنا اور verb to be کا بعد میں آنا ضروری ہے. چلیے اب ان جملوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں کانٹریکشنز کے ساتھ. اب کی بار ہم ان جملوں کو اس انداز میں پڑھیں گے کہ پہلے ایک افرمیٹو جملہ پھر نیگیٹو اور پھر انٹراگیٹو. تو چلیے شروع کرتے ہیں. I'm going. اب نیگیٹو جملہ I ain't going. اب انٹراگیٹو Am I going. اسی طرح سے اب باقی کے جملوں کو پڑھیں گے. آپ بھی پڑھیے. You're going. You aren't going. Are you going. He's going. She's going. It's going. He isn't going. She isn't going. It isn't going. Is he going. Is she going. Is it going. اب we کے ساتھ پڑھتے ہیں. We're going. We aren't going. Are we going. اب پڑھتے ہیں they کے ساتھ. They're going. They aren't going. Are they going. بالکل صحیح، بہت خوب. تو یہ تھی present continuous tense کے اندر جملوں کی فارمیشن. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشق جاری رکھیے.